Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ سے کچھ ٹیکنیکل باتیں کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو. بات کرتے ہیں کہ یہ مذاہب اربعہ اور ائمہ اربعہ ان سے کیا مراد ہے. یاد رکھیں کہ عربی زبان میں اربعہ چار کو کہتے ہیں. واحد اثنین ثلاثہ اربعہ. واحد 1 اثنین 2 ثلاثہ 3 اربعہ 4. ٹھیک ہے. تو ائمہ اربعہ کیا ہو گئے؟ 4 امام. مذاہب اربعہ کیا ہو گئے؟ 4 مذاہب. تو 4 مذاہب جو ہیں یہ اس سے مراد فقہی مذاہب ہیں. یہ نہیں استغفر اللہ العظیم معاذ اللہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ اسلام کے اندر انہوں نے مذہب اختیار کر لیے ہیں اندر یہ مطلب نہیں ہوتے. تو راستوں کو کہتے ہیں. تو یہ 4 مذاہب کیا ہیں؟ حنفی امام ابو حنیفہ سے، شافعی امام شافعی سے، مالکی امام مالک سے، اور حنبلی امام احمد ابن حنبل سے. ان کے ناموں سے یہ موسوم ہے. حنفی مذہب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے موسوم ہے. شافعی مذہب کے بانی امام شافعی ہیں. مالکی مذہب کے بانی امام مالک ہیں. اور حنبلی مذہب کے بانی امام احمد ابن حنبل ہیں. تو ان مذاہب کے امام کو ائمہ اربعہ کہتے ہیں. اب ان لوگوں کی مختصر حالات زندگی پھر انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے کبھی پیش کروں گا کہ پھر مختصر حالات ہوں گے تاکہ سننے میں بھی زیادہ وقت نہ لگے اور بات بھی واضح ہو جائے. اب ایک اور سوال جو ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ وہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی آخر یہ مقلد اور غیر مقلد کیا ہوتا ہے؟ تو یہ کوئی مشکل جواب نہیں ہے. دیکھیں جی، جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اہل سنت والجماعت کے 4 ائمہ ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ، آپ کی وفات ہوئی 150 ہجری میں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی وفات ہوئی 189 ہجری میں. امام شافعی، آپ کی وفات ہوئی 204 ہجری میں. اور امام احمد ابن حنبل، آپ کی وفات ہوئی 241 ہجری میں. تو ان ائمہ کرام نے اپنی خدادار علمی فکری صلاحیتوں اور مجتہدانہ بصیرت کی بنا پر اپنے اپنے دور میں جو حسب ضرورت قرآن و حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے مسائل جو ہے، اور وہ مسائل بھی انہیں ہم کہتے ہیں فقہی مسائل، یہ مرتب کیے. اور ان ائمہ کے جو زیر اثر 4 فقہی مکاتب فکر جو وجود میں آئے، یہ جو ہیں 4 مذاہب کہلائے. تو ان ائمہ کرام نے اپنے اپنے دور میں کیا کیا؟ قرآن اور حدیث سے مسئلوں کا حل نکالا. وہ جہلا ہوتا ہے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم یہ کوئی گھر سے کوئی بات لے آئے. تو چنانچہ ان 4 امام میں سے کسی بھی فقہی مکتبہ فکر کی پیروی کرنے والے کو مقلد کہتے ہیں کہ وہ تقلید کر رہا ہے. جیسے امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلدین جو ہیں، ان کی تقلید کرنے والے، ان کو فالو کرنے والے، ان کو حنفی کہتے ہیں. امام مالک کے مقلدین کو مالکی، امام شافعی کے مقلدین کو شوافع، اور امام احمد ابن حنبل کے مقلدین کو حنبلی کہا جاتا ہے. اچھا، اب یہ بھی ایک بڑا مغالطہ ہے. لوگ کہتے ہیں اچھا تم اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے اماموں کی تقلید کر رہے ہو. یہ بھی ان کا جہل ہے، کیونکہ پہلے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ائمہ اربعہ نے، 4 اماموں نے قرآن اور حدیث سے مسئلوں کا حل نکالا ہے. جب قرآن و حدیث سے مسئلوں کا حل نکالا ہے تو ائمہ اربعہ کی تقلید قرآن و حدیث کی تقلید ہو گئی. اب بعض فروعی مسائل میں بعض ائمہ کا رجحان بعض احادیث کی طرف زیادہ رہا اور بعض کا زیادہ دوسری طرف رہا. تو احادیث ہی کے ذخائر سے، اچھا پھر قرآن کریم کی آیات کے افہام و تفہیم میں فرق ہو سکتا ہے، کیونکہ صحابہ کرام کے بھی افہام و تفہیم میں فرق تھا. تو بہرحال یہ جو ائمہ اربعہ ہیں، 4 امام ہیں، ان کو جو فالو کرتے ہیں یہ مقلد ہوتے ہیں. اور اس کے برعکس اگر کوئی شخص ان میں سے کسی کا پیروکار نہ ہو تو وہ غیر مقلد ہے. ہمارے ہاں معاشرے میں جنہیں آپ اہل حدیث کہتے ہیں یہ غیر مقلد ہیں. اس کی بنسبت جو دوسرے حضرات ہیں وہ سب مقلد ہیں جو اپنے آپ کو احناف کہتے ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ شخصی تقلید ہو گئی. یہ سب سے بڑا تقلید شخصی سے
سے کیا مراد ہے پہلے یہ سمجھیں، اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے یہ بھی سمجھیں۔ دیکھیں، ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک امام کے طریقے پر احکام شرعی بجا لانا تقلید شخصی کہلاتا ہے۔ مثلا امام ابو حنیفہ یا امام مالک یا امام شافعی یا امام احمد ابن حنبل میں سے کسی کے طریقے پر عمل کرنا، یہ کیا ہوگا؟ یہ ہوگا تقلید شخصی، کیونکہ آگے وہ قرآن و حدیث ہی سے مسئلوں کا استنباط کر رہے ہیں۔ تو تقلید شخصی کی جو شرعی حیثیت ہے اس ضمن میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان الامت قد اجتمعت على ان يعتمدوا على السلف في معرفة الشریعہ، تو امت نے اجماع کر لیا کہ شریعت کی معرفت میں سلف الصالحین پر اعتماد کیا جائے۔ تابعین نے اس معاملے میں صحابہ پر اعتماد کیا، اور تبع تابعین نے تابعین پر اعتماد کیا۔ اسی طرح ہر طبقے میں علماء نے اپنے پہلے آنے والے علماء پر اعتماد کیا۔ تو شاہ ولی اللہ اسے بیان کرتے عقد الجدید کی ایک جلد نمبر 1 صفحہ 31 پر۔ اسی طرح تقلید شخصی کو لازم کرنے کی ایک واضح نظیر ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں جمع قرآن کا واقعہ جب ہوا، جب انہوں نے قرآن کا ایک رسم الخط متعین کر دیا، تو حضرت عثمان سے پہلے قرآن حکیم کو کسی بھی رسم الخط کے مطابق لکھا جا سکتا تھا، کیونکہ مختلف نسخوں میں صورتوں کی ترتیب بھی مختلف تھی، اور اس ترتیب کے مطابق قرآن حکیم لکھنا جائز تھا۔ لیکن حضرت عثمان نے امت کی اجتماعی مصلحت کے پیش نظر اس اجازت کو ختم فرما کر قرآن کریم کو ایک رسم الخط اور ایک ترتیب پر متعین کر کے امت کو اس پر متفق بھی کر دیا، متحد بھی کر دیا، اور امت میں اسی کی اتباع پر اجماع بھی ہو گیا۔ اور اس کی تفصیلات بخاری شریف کی روایت میں مل جائیں گی آپ کو، کتاب فضائل القرآن میں، حدیث نمبر 4702۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس معاملے میں کچھ اور بھی باتیں کریں گے۔ اگر آپ نے اس ضمن میں کچھ اور بھی جاننا ہے تو آپ کو پتہ ہے آپ نے کمنٹ سیکشن میں لکھنا ہے، کیونکہ اگر آپ بتائیں گے تو پھر ہم محنت کریں گے اس ڈائریکشن میں، ورنہ ہم محنت کریں اور آپ اس سے استفادہ نہ حاصل کریں تو پھر ہماری محنت کا فائدہ کوئی نہیں۔ تو بہرحال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔